أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وعلى محمد محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا. الحمدللہ. ہماری گفتگو کتاب صرف مقدمات کی کہاں چل رہی تھی؟ فعل کی اس کی فعل کی صیغے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں. فعل کی بطول چودھری، طاہرہ قصہ، نشاط فاطمہ، رئیسہ سمرین و تسلیم علی عباس، جوہر وسیم افنان. فعل کی رئیس سمرین صیغے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں. فعل کی صیغے یا تو فعل صیغہ جو ہوگا اس کا ماضی کا ہوگا، یا مضارع کا ہوگا، یا امر کا ہوگا. ماضی بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا اور اس کے مجہول کرنے کا طریقہ بھی ہم نے ریوائز کیا. مضارع معلوم بنانے کا طریقہ اور اس کو مجہول کرنے کا طریقہ. اس میں ضمیریں تک بتائی ماضی میں کہاں کہاں کیا کیا ضمیریں ہوں گی. دو طرح کی ہوں گی، یا بارز یا اشکار. بارز اشکار ایک ہی بات ہے، یا بارز یا مستتر یا ظاہر ہوگی یا پوشیدہ ہوگی. ماضی میں پہلے اور چوتھے میں پوشیدہ ہوگی، پہلے میں ہوا، چوتھے میں یا، باقی میں سب ظاہر ہے. دوسرے صیغے میں الف ہے نصرا، تیسرے میں واو ہے نصرو، چوتھے میں یا پوشیدہ، پھر پانچویں میں الف نصرتا، پھر چھٹے سے لے کے آخر تک نا، تا، تما، تم، تے، تما، تمنا، تو، نا، نصر تو، نصر. یہ سب ضمیر ظاہر. مضارع میں بتایا وہاں بھی ضمیر دو طرح کی ہیں، ظاہر اور پوشیدہ. فرق یہ ہے کہ ماضی میں دو جگہ پوشیدہ ہیں، مضارع میں 5 جگہ پوشیدہ ہیں. دو تو وہی جو ماضی میں تھی ہوا رہی ہے پہلا اور چوتھا، لیکن مضارع میں 3 اور ایکسٹرا. 7ویں میں انتا، 13ویں میں آنا، 14ویں میں نحن پوشیدہ ہوتا ہے. باقی ظاہر ضمیریں 4 ہیں جو 9 صیغوں میں ہیں، مضارع میں اور امر میں. مضارع اور امر کی ضمیریں سیم ہیں. مضارع میں اور امر میں بولیے ضمیر ظاہر سیم ظاہر ضمیریں 4 ہیں، ظاہر ضمیریں 4 ہیں. 4 ہیں. کون کون سی؟ الف، واو، الف نون، یا. واو نون یا. الف 4 جگہ آتا ہے، چاروں تسنیہ میں، تسنیہ 4. واو 2 جگہ، تیسرے اور 9ویں میں. جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر. ینصرونا، تنصرون. نون ینصرنا، تنصرنا. چھٹے اور 12ویں میں جمع مؤنث کے صیغے. اور یا 10ویں میں تنصرین، تنصرین. 4 ظاہر ضمیریں ہیں، 5 پوشیدہ ضمیریں ہیں فعل مضارع میں اور امر میں. پوشیدہ ہوا یا انت انا نحن، اور ظاہر 4 ہیں لیکن یہ 9 جگہ ہے، 9 صیغوں میں ہے. صحیح ہے؟ بولیے. جی مولانا. ہم امر کا طریقہ بھی سیکھ لیا. امر 2 طرح کا ہوتا ہے، معلوم، امر معلوم، امر بلام اور امر حاضر یا امر بصیغہ. اور مجہول صرف ایک ہوتا ہے، وہ بھی امر بلام، لام سے بنتا ہے مجہول، صرف 14 کے 14. سب سیکھ لیا. اس کے بعد ہم مضارع کی خصوصیات ہم نے کل پڑھی تھی. مضارع کی 4 خصوصیات ہیں نا. کیا؟ پہلا تو 2 زمانے پائے جاتے ہیں اس میں، دوسرا مرفوع ہوتا ہے، تیسرا مثبت ہوتا ہے، چوتھا معنی خبری ہوتے ہیں. جب فعل مضارع کی خصوصیات ہیں، کبھی کبھی فعل مضارع کے شروع میں کچھ بڑھاتے ہیں تو ان کی خصوصیات چینج ہو جاتی ہیں اور مضارع ایک نئی حالت پیدا کر لیتا ہے. مضارع نئی حالت، مثلا اگر 2 زمانے دیتا ہے ایک ساتھ، اگر لا بڑھا دیں گے تو فقط ایک زمانہ دے گا حال. سین یا سوفا بڑھا دیں گے تو بھی ایک ہی معنی دے گا مگر فقط مستقبل. ٹھیک ہے؟ فعل حال، فعل مستقبل. ٹھیک ہے. پھر آپ فعل مضارع نہیں کہہ سکتے اگر لام اس کے شروع میں ہے یا سین یا سوفا. کیوں؟ کیونکہ فعل مضارع تو ایک وقت میں 2 معنی دیتا ہے زمانے. لام میں فقط فعل حال، سین اور سوفا میں فقط فعل مستقبل. ٹھیک ہے. کام مثبت ہوتا ہے، لا نافیہ، لیکن لا 2 ہوتے ہیں. لا ایک نافیہ ہوتا ہے، ایک ناہیہ ہوتا ہے. جو لام ناہی ہوتا ہے، کیا فرق ہے نافیہ اور ناہیہ میں؟ فرق یہ ہے نافیہ اور ناہیہ میں، نافیہ جو آتا ہے لا نافیہ مثبت کے اپوزٹ ہے، مثبت پازیٹیو نیگیٹو. لیکن ناہیہ جو ہے وہ ناہیہ امر کے مقابلے میں آتا ہے. کہ
काम करने का हुक्म दिया जाए, तू नमाज पढ़, तू खाना खा, तो ये अम्र है। और अगर काम करने से रोका जाए तो नहीं, मत खा, मत जा। देखिए नहीं जाता है या नहीं जाएगा वो एक मर्द, और मत जा तू एक मर्द, दोनों में फर्क है नहीं है। यहाँ फेल निगेटिव है, यहाँ फेल को सिर्फ रोका जा रहा है। सही है। तो अगर हम फेल लाए नाफिया बढ़ा देंगे तो मुजारे क्या हो जाएगा, मुस्बत नहीं रहेगा, मनफी हो जाएगा, एक नई हालत पैदा कर लेगा, मनफी हो जाएगा। मुजारे के माना खबरी होते हैं, हर पे इस्तेफाम ले आइए तो अब वो खबरी नहीं रहेगा पहले मुजारे, फिर कहेंगे मुजारे इस्तेफामी, वो हो जाएगा क्वेश्चनेबल है, सवाल वाला, सवालिया हो जाएगा। फिर कहा था देखिए दो जमाने होते हैं, मुस्बत होता है, मनफी हो जाएगा, बोलिए खबरी होते हैं। और क्या था, मरफू होता है आप लन ले आइए मंसूब हो जाएगा, जज्म देने वाला आमिल ले आइए तो मंसूब हो जाएगा, जज्म देने वाले ले आइए तो, अब जज्म देने वाले जो है ना, लम है, लम्मा है, लामिया है, और ला नाहिया, ला, देखिए ये वाला ला जो नाफिया है फेले मुजारे के लफ्ज में कोई असर नहीं करता, माना बदलता है बस, लेकिन जो ला है अल्लाह, ये लम वाला वो जज्म देता है, आपको मालूम है नहीं जी। इसमें से फेले हाल, फेले मुस्तकबिल पढ़ लिया, फेले मनफी कल पढ़ा था नहीं, फेले मनफी पढ़ लेते एक एक करके हम। देखिए फेले मनफी और फेले इस्तिफामी पढ़ना इतना हार्ड भी नहीं है कि लिखवाया जा सके, सीधा सीधा लिखिए, फेले मुजारे मुस्बत होता है, अगर लाए नाफी आ जाए तो मनफी क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। फेले मुजारे की शुरू में लाए नाहिया लाए नाफिया नाफ मुजारे मनफी कैसे बनता है, फेले मुजारे के शुरू में, फेले लिखवाए कभी काफी आप फेले मुजारे के शुरू में हर्फ नफी, हर्फ ले आई तो मुजारे मनफी हो जाता है। हमने यहाँ पर अभी आगे का तो पॉइंट ये है, किसी का बात तो हो रही, माइक बंद कीजिए। पॉइंट ये है, हर्फ नफी फेले मुजारे के क्या पॉइंट है, लफ्ज में कोई असर नहीं करता जी कोई जो जैसा मुजारे मरफू था वैसे ही मरफू ही रहेगा, लफ्ज में कोई असर नहीं डालेगा, फकत माना में असर डालेगा, मुस्बत से मनफी कर देगा। को मनफी कर देता है। ठीक है, मिसाल में दूं आपको, पहले क्या था, यंसुरो था ना जी, यंसुरो था, यंसुराने, ठीक है। अब इस पे लाए नाफिया ले आइए मिसाल के तौर पर, लफ्ज में कोई असर तो नहीं डाला, लायंसुराने कोई असर तो नहीं डाला ना लफ्ज में, नहीं फकत माना में असर डाला, अमल किया। यंसुरो का खाली तक क्या माना कि मदद करता है या करेगा, अब हो गया मदद नहीं करता है या नहीं करेगा, ठीक है ठीक है, मिटा दिए, लिख लिया। देखिए मैं जल्दी जल्दी लिखा इसलिए ताकि इतनी आसान बात थी, राइट पे ध्यान मत देना इसी वजह से, ठीक है, मिटा दूं जी पहले मुजारे इस्तिफामी, पहले मुजारे के शुरू में हर्फ इस्तिफाम, हर्फ इस्तिफाम ले आए मुजारे इस्तिफामी हो जाता है।
حرف استفہام ویسے میں نے غلط کیا، حرف نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ استفہام حرف سے یاد ہو. کیفا اسم ہے لیکن کیفا ینصر وہ بھی استفہام ہے لیکن وہ حرف نہیں ہے نا. کیفا حرف تو حرف نہ کہہ کے سیدھا مثلا کہیے ادات استفہام، ادات استفہام جی، ادات استفہام پہلے مضارع کے لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا فقط معنی میں کرتا ہے، یعنی خبری معنی کو استفہامی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ینصرو ہے، اب حل لے آئیے. مثال کے طور پر حل ینصرون، لفظ میں تو کوئی اثر نہیں کیا نا رئیسا، نہیں مولانا. تو معنی میں اثر کیا. ینصرو کے معنی سے مدد کرتا ہے یا مدد کرنے کی خبر دی جا رہی تھی، لیکن اب کیا ہے ینصرو کیا مدد کرتا ہے، وہ ایک کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. اب یہاں سوال ہو رہا ہے، یہ سوالیہ بن گیا یہ. ٹھیک ہے، سوالیہ بن گیا تو پھر سوال کا نشان بھی تو لگائیے. ٹھیک ہے، خبری معنی کو استفہامی معنی میں بدل دیا لفظ میں، اسے کہیں گے مضارع استفہامی. گردان تو آپ کو اگر ویسے یاد ہے تو اس میں کوئی لفظ میں تو کوئی اثر ہے ہی نہیں، ایسے کر دی. کہاں ینصر ینصران ینصرون جیسے یاد ہے، حل ینصر حل ینصران حل ینصرون کر لیجیے. ٹھیک ہے جی. بتا دوں رئیسا عباس ایک منٹ لکھتے رہیے گا جس نے لکھا ہوا نہیں ہے. جی تو کتنی حالت فعل مضارع کی 4 خصوصیات تھیں. حالت کتنی پڑھ لی ہم نے، حالتیں ابھی کتنی پڑھی، 3 پڑھ لی نا. کون کون سی بولیے؟ ہاں مضارع فعل حال فعل یا فعل مستقبل. جی مضارع منفی مضارع استفہامی. اب ہم 2 حالتیں اور پڑھیں گے، مضارع منصوب مضارع مجزوم. مضارع منصوب مضارع، حالانکہ وہ آپ کو میں کئی دن جب سے ریکارڈنگ کرنے سے پہلے 2 دن میں نے آپ کو ریوائز جب کرایا ہے رئیس صاحب، وہی ریوائز کرایا تھا. نصب دینے والا عامل لے آئیں گے لن، جزم دینے والا عامل لے آئیں گے لم. جی جی مٹا دوں جی جی. ایک ہوتا ہے فعل مضارع، میں یہاں صرف سمجھا دیتا ہوں، لکھوا کر دوں گا. چلیے ایک گردان لکھ دیتا ہوں میں. کیا لکھوں؟ گردان. حالانکہ وہ 3 حالتیں ہیں، مضارع مرفوع مضارع منصوب مضارع مجزوم. جی جی ایسے لکھیں جو صحیح بیٹھے گا. ینصرو ینصرانی، مضارع مؤکد بھی تھی. ہاں ہے وہ، یا مقدمات یہ نہیں لکھنا ہے وہ صرف سادہ میں. ینصرو ینصرانے ینصرونا. میں ایسے کیوں لکھ رہا ہوں ابھی بتاؤں گا بعد میں. تنصرو تنصرو تنصرانی ینصرنا ینصرنا. تنصرو دیکھیے 2 تنصرو ہیں یا نہیں، تنصرو تنصرو. چوتھا بھی تنصرو تنصرو ہے، ساتواں بھی. تنصرانی تنصرون تنصرون تنصرینا تنصرین تنصرنا تنصرنا. بولیے وسیم وغیرہ آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں.
انصرو ننصرو کرو ننصر جی تین حالتیں مضارع کی یہ والی ہیں، تو ان تینوں میں سے کون سی حالت ہے؟ مضارع مرفوع، مضارع رئیسہ ہی مضارع مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ کیسے پتہ رئیسہ ہی مرفوع ہے؟ جی عامل انداز سے جلد سے ٹھیک چلیے کوئی بات نہیں، بخشے بتا دیا تو کوئی بات نہیں۔ اس کیسے پتہ ہے مرفوع ہے؟ کیونکہ نہ تو اس کے شروع میں نصب دینے والا کوئی عامل ہے، نہ کوئی جزم دینے والا عامل ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ لیکن علامت رفع کیا ہے؟ اگر مرفوع ہے پتہ لگ گیا ہے مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے یہ بھی پتہ لگ گیا، کیونکہ نہ تو نصب دینے والا عامل اس کے شروع میں ہے، نہ جزم دینے والا مرفوع۔ علامت رفع کیا ہے؟ قاتل 5 صیغوں میں 7 جگہ ضمہ 7 جگہ نون اعراب 5 جگہ ضمہ دیکھیے 1 13 دیکھیے جس کے نیچے میں نے ریڈ لائن کھینچی ہے انصر سب میں ضمہ ہے نہیں، رو 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 جی اس کا عامل عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، فی الحال عامل رفع ہے تو یہ مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی انہیں دیکھیے جن کے نیچے میں موٹی لائن کھینچوں گا ڈبل، ان میں جو نون ہے وہ اعراب نہیں ہے، یہ مبنی ہے، یہ سیدھے ضمیر مبنی ہے، یہ نون ضمیر ہے، اعراب نہیں ہے۔ اعراب فعل مضارع میں یا ضمہ ہوتا ہے یا نون۔ نون کتنی جگہ؟ 7 جگہ پہ نون ہے، 7 جگہ پہ نون ہے کہاں پہ ہے وہ؟ چھٹے چاروں ارباع تسمیہ میں باقی جمع سب مذکر جگہ واحد چاروں مذکر تسمیہ ہے میں یہ اور واحد دیکھیے مؤنث میں نے ایک جی اٹھار ایسے کیوں لکھی تھی؟ اس لیے لکھی تھی کہ چاروں تسمیہ لائن سے آ گئے، چاروں تسمیہ دیکھ لیجیے سب میں نون ہے نہیں، جی اور خاص بات یہ کہ چاروں میں نون علامت رفع نون ہے اور چاروں میں نون پہ کسرہ ہے، کسرہ ہے 3 جگہ نون اور ہے وہاں پر نون پہ فتح ہے، کہاں بولیے؟ جمع مذکر غائب لیفٹ حاضر، سائڈ میں اور حاضر اور واحد مؤنث دیکھیے جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب، دیکھیے نون ہے اور واحد مؤنث حاضر تنصرینا، ٹھیک ہے؟ تو 4 جی 3 7 جگہ نون اعرابی ہے، 7 جگہ نون اعرابی ہے، جن میں سے 4 جگہ پر نون اعرابی پہ کسرہ ہے اور 3 جگہ پر نون اعرابی پہ فتحہ ہے۔ اس فتحے کو اعراب پتہ مت سمجھنا، اس فتحے کو اعراب مت سمجھنا، اعراب تو نون ہے جی، اعراب تو جی نون ہے۔ تو بس کتنے سیدھے ہو گئے؟ 5 جگہ ضمہ 7 جگہ نون اعرابی، 7 اور 5 12، 2 مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں صرف ایسے ریوائز کرا رہا ہوں، یہ تو تھا مضارع مرفوع۔ اب میں نے بتایا تھا مضارع میں ہمیں کتنی چیزوں پہ دھیان دینا ہے، مضارع میں ہمیں کتنی چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ کو بتائیے پہلے مضارع میں کس چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے؟ کون سی چیزیں تھیں؟ اعراب سب سے پہلے علامت مضارع کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے، دوسرا اعراب جو میں نے ابھی بتایا، تیسرا ہے ضمیر، اعراب تو بتا دیا، علامت مضارع آپ کو بتائی تھی کہ علامت مضارع 4 صیغوں میں یا آتی ہے، شروع کے 3 اور چھٹا یا 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 اور یا دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، ینصر یا ینصر ینصرنا 4 جگہ یا ہے، ایک جگہ الف ہے، ایک جگہ نون ہے، باقی سب جگہ آپ کو تے ملے گی، چوتھا پانچواں تنصرانے اور 7ویں سے لے کے 12ویں تک سب میں تے ملے گی۔ اور اب کیا بچا؟ ضمیر بچی، ضمیر بتایا میں نے ابھی جب میں ضمیر کی بات بتا رہا تھا نحو میں، 5 جگہ ہوا ہے یا انت انا نحو پوشیدہ ہے، کہاں جہاں جہاں پہ علامت ضمہ ہے 1 4 7 13 14، جہاں جہاں ضمیر پہ ضمہ ہے رو 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 ان سب جگہ ضمیر پوشیدہ ہے، ہوا یا انت انا، باقی سب جگہ ظاہر ہے، 4 ضمیر ہے، الف واو یا نون۔ الف دیکھیے چاروں تسمیہ میں آپ کو چاروں الف تسمیہ میں الف واو جمع مذکر غائب اور حاضر میں یا واحد مؤنث حاضر میں تنصرونا میں واو، نون ینصرنا جمع تنصرنا میں مؤنث غائب اور حاضر نون، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اور یا جی تنصری ری یا تنصیبی میں یہ مضارع مرفوع۔
یہ مضارع انشاءاللہ مضارع منصوب اور مجزوم کل پڑھیں گے. اگر مرفوع یاد ہو جائے تو منصوب اور مجزوم یاد رکھنا بہت آسان ہے. کیسے منصوب کرنا ہو تو کوئی عامل نصب لے آؤ, پھر کرنا کیا ہے, علامت نصب فتح ہو گیا حذف نون. جب آپ کو پتا ہے کہ کہاں کہاں پہ نون اعرابی ہے تو اس کو حذف کرنا تو بہت آسان ہے. پرابلم جب آتی ہے جب پتا نہ ہو کہاں کہاں ہے تو کیسے حذف کریں کہاں کہاں. جی تو جہاں جہاں ضمہ ہے وہاں وہاں فتح آ جائے گا منصوب میں, اور جہاں جہاں نون اعرابی وہ گر جائے گا, اور جو مبنی ہے وہ ایسا ہی رہے گا. جی مجزوم کے لیے عامل جزم آ جائے تو مضارع مجزوم ہو جائے گا. علامت جزم جہاں جہاں ضمہ ہے وہاں ساکن ہو جائے گا, جہاں جہاں نون اعرابی وہ گر جائے گا, جو مبنی ہے وہ ایسے ہی رہیں گے. اتنا آسان ہو جاتا ہے پھر. جی بولیے. وصلی اللہ علی محمد جی وآلہ مولانا. الطاہرین. اللہم صلی علی اللهم محمد صل وآل على محمد. محمد وآل محمد وارجل فرجه. خدا موفق و مؤید باشید. محافظتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. خدا حافظ.